بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ میں بالکل ڈیفرنٹ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے ایام ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو حجاج اکرام ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور حج کے جو فرائض ہیں وہ وہاں پہ پورے کر رہے ہیں جناب۔ تو آج امام صاحب جو ہیں مسجد الحرام کے امام ہیں، ان کا نام ہے شیخ ماہر بن حمد۔ انہوں نے خطبہ دیا اور خطبہ حج کے موقع پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے اور آپ کا ایمان تازہ کیا جائے۔ تو بغیر کسی دوسری باتوں کے میں فوکس کرتا ہوں کہ امام کعبہ، امام و خطیب ہیں بیسیکلی مسجد الحرام کے شیخ ماہر بن حمد۔ انہوں نے خطبہ حج کے آغاز میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسان کو تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہی فلاح و کامیابی کا راستہ ہے۔ شیخ ماہر بن حمد نے کہا کہ دنیا کی زندگی کہیں ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی ہدایت کے بعد شیخ ماہر بن حمد نے کہا کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک و قادر ہے۔ قرآن ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے گھروں پر رحمت فرماتے ہیں۔ شیخ ماہر بن حمد نے مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صاحب استطاعت طاقت رکھنے والے پر حج بیت اللہ لازم ہے، زکوٰۃ ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا، انسان کو خیر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ امام کعبہ نے کہا ہے کہ جو انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کے تمام گناہ مٹا دیے اور ختم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں گئے اور 2 نمازوں کو جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں لمبی لمبی دعائیں کی۔ آج کے دن دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج یعنی کہ انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، آج دعا کرنے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیخ ماہر بن حمد نے کہا کہ جس انسان کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ والدین کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں۔ رشتہ داری توڑنے والا اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ انسان کو ظلم و ناانصافی کے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے کہا کہ مسلمان فاحش کاموں کو چھوڑ کر حیا کو لازم پکڑو۔ اللہ نے شراب، جوئے اور شرکیہ امور کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب اور جوئے کے نزدیک نہ ہو جاؤ، شراب پینے والے کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ شیخ ماہر بن حمد امام کعبہ نے کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں پر بہت عظیم ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ حاجیوں کو خیر و عافیت سے ان کے وطن واپس لوٹائے۔
ٹھیک ہے سر، یہ خطبہ تھا، خطبہ حج، جو کہ امام جو ہیں ڈاکٹر شیخ محمد ماہر حمد جو تھے، انہوں نے آج یہ خطبہ دیا تھا، اور یہ جو خطبہ تھا یہ جو 50 زبانوں میں نشر کیا گیا تھا، جو اردو بھی اس میں شامل تھی زبان، 50 زبانوں میں پہلی دفعہ یہ مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ماہر بن حمد المائکلی نے آج خطبہ جو دیا تھا، جو اردو سمیت 50 زبانوں میں جناب نشر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک سعادت دے کہ ہم بھی یہ خطبہ لائیو وہاں جا کے سنیں، دیکھیں، اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روزے پہ حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمت میں جب ہوگا تو ضرور ہم انشاءاللہ چاہیں گے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ خطبے کا لب لباب جو تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ مجھے فی الحال اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔